ایک اور بھی ہے، بیرسٹر علی ظفر کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ کے معاملات کو دیکھیں گے، یہ مجھے رپورٹ دیں گے اپنے طور پہ دیکھ کے کیا واقعی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس پہ بھی راجہ ریاض صاحب نے اعتراض بلند کیا، لیکن وزیر اعظم نے وہ اعتراض بھی مسترد کر دیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، اقتدار میں چھوڑ سکتا ہوں، اصول نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے لیے جیسا کہ چوہے صاحب نے بتایا حکومت میرے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ جو اقتدار ہے۔ تو اس سے پہلے چوہے صاحب یہ جو ڈاکٹر رضوان صاحب کو ہٹایا گیا ہے، وہ سنا ہے کہ انہوں نے تقریباً تحقیقات مکمل کر لی تھیں، اور وہ جہانگیر ترین اور علی ترین دونوں کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، اور کورٹ میں بتانا چاہ رہے تھے جا کے اگلی پیشی پہ کہ جناب ہم نے اپنے طور پہ تمام تحقیقات کر لی ہیں، اب ہمیں فزیکل ریمانڈ چاہیے ان کا، تو آپ عبوری ضمانت کینسل کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک اور چیز بھی درمیان میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بجٹ تک ان کو لالی پاپ دیا جائے، بجٹ تک بجٹ منظور کروایا جائے، اور بجٹ میں پتہ بھی چل جائے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جاتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان اپنی آخری کارڈ بھی کھیلنے کے لیے وہ تیار ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بجٹ میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بجٹ اپروو کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے۔ تو ابھی تک تو لالی پاپ ہی دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر رضوان جو ڈائریکٹر ایف آئی اے ان کو ہٹا دیتے ہیں، ان کی جگہ پہ جن کو لایا جا رہا ہے وہ ابو بکر ہیں۔ تو اگر وہ دیکھا جائے تو وہ تو براہ راست شہزاد اکبر صاحب کے انڈر ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کے، تو پھر یہ ساری صورتحال کیا بنے گی؟ وہ تو ایک بات ہے نا، دوسرا ابھی نیب میں جو ہے 29 ارب کی جو سبسڈی ہے اس پر جو انکوائری جاری ہے، جی ہاں، اور وہ بڑی خوفناک ہے۔ نہ وہ کہتے ایکسپورٹ ہوئی ہے، نہ سبسڈی کسانوں کے نام پر لی گئی تھی، نہ ان کو کوئی بینیفٹ دیا گیا تھا، یہ حلوہ مانڈا سمجھ کے لوٹ مار کی گئی ہے، اور یہ سب گروپوں کے اس میں نام ہے، امنی گروپ بھی ہے، ترین گروپ بھی ہے، یہ نواز شریف گروپ بھی ہے، سارے لوگ شامل ہیں، اور سب کو نوٹس چلے گئے ہیں، اور جن جن نے سبسڈی دی تھی ان سب کو بھی بلایا گیا۔ 4 لوگوں کا تو مجھے پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جتنے کے نام ہیں سب کو ہم نے نوٹس بھیج دیا۔ تو یہ گمبھیر صورتحال ہے، کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے جا کے مزید گڑبڑ ہوگا، اور آج کی ملاقات کی جو اطلاعات دی گئی ہیں جہانگیر ترین صاحب کو ارکان نے واپس آ کے، وہ بھی کوئی انہوں نے کہا کہ حوصلہ افزا بات نہیں ہے، ہمیں اب اگلی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے اگر ہمارے پاس ساٹ ہے تو راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا گروپ برقرار رہے گا، اور اگلی پیشی پہ ہم سب کے سب جو ہیں ان کے ساتھ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوہے صاحب یہ لائک مائنڈڈ گروپ جو ہے اب ایک ود ان پارٹی آ تو گیا ہے، اور اب یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور آگے کوئی میرا خیال ہے کوئی مستقبل میں یہ پولیٹیکل پارٹی بھی ان کی بنے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ الگ پولیٹیکل پارٹی یہ بنائیں گے اگلے الیکشن سے پہلے، جس میں نواز لیگ کے بھی کچھ لوگ آ سکتے ہیں اور کچھ اور بھی آ جائیں گے جو ان کو جوائن کریں گے۔ تو یہ سچویشن بھی بننے جا رہی ہے، اسی لیے شاید اچھا اور بھی اس میں ایڈ کر لیں، جی وہ وزیر اعظم صاحب کے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ میں تو کئی تو آئے ہی بعد میں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کا مطلب ہے آپ کو پی ٹی آئی کے اس کا وہ نہیں پتا کہ ہم کن اصولوں پر کام کر رہے ہیں، خمیر کا نہیں پتہ، لیکن یہ بات صابر شاکر صاحب یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ یہ گورنر سرور چودھری محمد سرور اور کئی دوسرے لوگوں نے ان پی ٹی آئی کے ہیں، یہ سارے ارکان پی ٹی آئی کے ہیں، کاف کے یا ایم کیو ایم کے یا دوسری پارٹیوں کے نہیں ہیں، جی ہاں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکٹڈ ہے۔ تو پھر یہ لے کے وہاں گئے ہیں، تو ابھی بات چیت ہوئی ہے، اور ایک کو شرائط تو دی گئی ہے جہانگیر ترین کو کہ وہ رضوان کو ہٹا دیا گیا۔ یہ وہی رضوان تو نہیں ہے جو پاک پٹن وہ کیس جو تھا اس میں تھے؟ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ ہیں ادھر ہمارے ایک وہ ادھر آئے تھے ہمارے ایک سکندر صاحب، جنہوں نے آ کے بلو ایریا میں
یہ ان سے مذاکرات کیے تھے ڈاکٹر رضوان صاحب نے اور اس کے بعد پھر آپریشن کرنا پڑا تھا. ہاں یہ اور ہیں, ہاں جی یہ وہ اور ہیں, وہ تو ابھی ان کو پوسٹنگ نہیں ملی ابھی تک, رضوان گوندل صاحب کو, وہ ابھی آرام کر رہے ہیں. ٹویٹ آپ نے کیا پھر گیدر کیا سارے سر؟ گیدر یہی کیا کہ جہانگیر ترین صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں. جہانگیر ترین صاحب کی ملاقاتوں کے بعد وزیر اعظم کو بھی کچھ بتایا گیا تھا, اور وہ ملاقاتیں ظاہر ہے مخفی ہیں تو مخفی رہنے دیں, جنہوں نے کی ہیں وہ جانیں اور جہانگیر ترین صاحب جانیں. اور وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ ان کو بجٹ سے پہلے تو تھوڑی بہت تھپکی چاہیے, ورنہ یہ بجٹ ہمارا اپروو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے چودھری صاحب کہ یہ ایم این ایز 11 سے زیادہ تھے, اگر یہ قومی اسمبلی میں بجٹ والے دن غائب ہو جاتے ہیں تو میجورٹی نہیں ہے, اور 22-23 ایم پی ایز ہیں, اور اگر یہ پنجاب اسمبلی سے غائب ہو جاتے ہیں بجٹ والے دن تو بجٹ اپروو نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ گو سلو کی پالیسی ان کو بتا دیا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی منہ سے کچھ نہیں ان کو گارنٹی دی, لیکن یہ گو سلو کی پالیسی ہوگی بجٹ تک. بجٹ کے بعد پھر یکدم تیزی آئے گی. لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بعد میں خاصہ ملاقات تو کر لی ہے, لیکن مثلا انہوں نے ایک معمولی سی بات کی ان میں سے ایک صاحب نے کہ جی وہ علی ظفر کو ہی رہنے دیں لیکن ان کے ساتھ فواد چودھری کو اٹیچ کر دیں. اچھا, تو وہ پرائم منسٹر نے وہ سنی انسنی کر دی. صحیح, ہاں جی, تو کوئی اس میں وہ نہیں تھا. نہیں وہ صحیح ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ذرا پولیٹیکل ہیں اور تھوڑے سے اکاموڈیٹیو ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا بہتر کر دیں. لیکن علی ظفر ہیں اور میرا خیال ہے کہ علی ظفر پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے اور وہ بھی ڈنڈی نہیں ماریں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے چودھری صاحب, ایک چیز وہ یہ ہے کہ اب تک سوائے جہانگیر ترین, علی ترین اور ان کی سی ای او کو, اس کے علاوہ بلایا کسی کو نہیں گیا. کوئی بہت زیادہ تحقیقات بھی نہیں ہو رہی, تفتیش بھی نہیں ہو رہی. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے, کیونکہ اگر چینی سکینڈل ہے اس میں تو پھر ساری شوگر مل کے اونرز ملوث ہیں نا, کوئی ایک تو نہیں ہے. اس میں تو پھر کابینہ میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی ہیں, وہ بھی شوگر ملز اونرز ہیں, وہ شوگر مل کے مالکان ہیں, ان کو تو نہیں کیا گیا. یہ ایک بہرحال سگنیفیکنٹ چیز ہے اور اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. پر نیب تو کہتی ہے ہم نے سب کو نوٹس کر دیا. نیب اپنی جگہ پہ کر رہی ہے, ایف آئی اے نے تو 5ویں گیئر پہ کام چلایا ہوا ہے نا. نیب کا تو وہ آہستہ 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 چلتا رہے گا. وہ تو طویل دورانیے کا وہ پی ٹی وی کا ڈرامہ نہیں ہوتا تھا, طویل دورانیے کا کھیل آتا تھا کوئی 1 مہینے کے بعد, تو وہ تو طویل دورانیے کا ہے نا ایک چیز. وہ تو ایک بنیاد رکھ دی ہے, پتہ نہیں ہماری اگلی نسل آ کے دیکھے گی کہ کون سی دیکھے گی, وہ تو ایک لمبا کام ہے, اس کو چھوڑ دیں. باقی ایک اور بھی چودھری صاحب, کل سے ایک فیصلہ آیا, اب ذرا برطانیہ کا پہلے دیکھیں. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nate Helone 亚迪尼文。